صورتحال یہ ہے کہ لگا کر آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت، جھکا کر سبھی شاہ پرست بول اٹھے حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ سمجھ لیں کہ آپ بے حسی اور فرعونیت کی اب آخری مقام کو چھو رہے ہیں، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ایک مزدور جو بیچارہ ماہانہ 30,000 روپیہ کماتا ہے یا 40,000 روپیہ کماتا ہے، اس کو 70,000 کا بل بھیج دیا جائے یا 60,000 کا بل بھیج دیا جائے، تو وہ بیچارہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ بل، پہلے تو بات ہے کہ وہ بل اس کی رقم میں آمدن میں اگر مہینے کی لگا بھی دے تو بل پے نہیں ہو رہا، اور اگر وہ کہیں سے ادھار لے لے تو ادھار لینا ایک خود جوئے شیل آنے کے مترادف ہے اس وقت صورتحال، کیونکہ ہر دوسرا شخص اسی صورتحال سے گزر رہا ہے، تو ادھار کہاں سے لے، چلے اچھا لے بھی لے اور وہ بل بھی ادا کر لے، تو پھر وہ یہ سوچ میں پڑ گیا ہے کہ بھائی میں نے گھر کا کرایہ کہاں سے دینا ہے، بچوں کی فیسیں کہاں دینی ہیں اور کیسے دینی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو بچوں کی خوراک ہے وہ ہم نے کیسے پوری کرنی ہے، اور جو پیٹ کا ایندھن ہے اپنا اور اس کے بچوں کا وہ کیسے پورے ہوگا۔ تو اب جب وہ سوال اٹھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور حکمران جو ہے اس سے بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی بل پے کرو بس، دوسری بات نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے وہ تو آپ نے تم جانو، ٹیکس اور پے تمہارے کرنے کا، معاملات جانے، ہمیں تو پیسے دو، نہیں دو گے تو ریاست کی مشینری کھڑی ہے، پولیس بھی کھڑی ہے، باپٹا بھی کھڑا ہے، اور یہ سارے لوگ مل کے تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہیں لگ پتا جائے گا، اور وہ پوری قوم کو اس وقت لگ پتا گیا ہے۔ اور یہ جو تلخ فیصلے ہیں نا یہ صرف عوام کے لیے ہیں، یہ کیسے تلخ فیصلے ہیں کہ کھربوں روپے کی آپ کی پراپرٹی پتہ چلتی ہے، آپ کے جرنیل، آپ کے بیوروکریٹس دبئی میں خرید رہے ہیں، ان پر کوئی انکم ٹیکس نہیں لگتا، ان سے کوئی ادارہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے یہ کیسے بنا لی اور یہ کیسے سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے تلخ فیصلے جو ہیں یہ ایک عام آدمی کے لیے کیوں ہیں، یہ اس پاکستان کا جو سوختہ بال عام پاکستانی ہے وہی اسے کیوں برداشت کرے۔ صورتحال تو یہاں یہ ہے کہ اسی وقت جب آپ تلخ فیصلے کر رہے ہیں، انہی تلخ فیصلوں میں ایک یہ ہے کہ تمام جتنی بھی آپ کی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی امراض میں اضافہ کر دیا گیا، ان کے بجلی کے بل کے جو یونٹس ہیں وہ بڑھا دیے گئے، اور ان کے جو پیٹرول کا جو ان کو ملتا تھا ان کے ایئر ٹکٹس بڑھا دیے گئے ہیں جو کیسے قبل 20 تھے اب وہ اس بجٹ میں 30 کیے گئے ہیں۔ جی بالکل، یہ سارا کچھ بڑھا دیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ چلے جائیں تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ موبائل فونز نئے خریدے جا رہے ہیں 80 لاکھ مالیت کے، 80 لاکھ روپے چند لوگوں کے لیے۔ بالکل، پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لاہور کے ایک ہفتے قیمتی علاقے ڈیفنس کے اندر یہاں کے کچھ پولیس افسران اور ان کے لیے باقاعدہ اربوں روپے کی جو قیمتی زمین ہے اس پہ رہائش گاہیں، مفت رہائش گاہیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے ان پولیس اہلکاروں نے ان کا کام اگر آپ نکال لیں میرٹ، آپ یقین کریں ان کا سب کا میرٹ نکالیں تو پتہ یہ چلے گا کہ یا تو 9 مئی کے واقعات میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد انہوں نے خوب خدمت کی ہے، ریاست کی نہیں بلکہ حکمرانوں کی، تو اس کے عوض انہیں یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ تو یہ سخت فیصلے ان کے لیے کیوں نہیں ہے، یہ سارے عام آدمی کے لیے کیوں ہیں، یہ اس کے لیے کیوں ہے کہ جو سبزی بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، جو گھر بنا کر اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، کہیں دیوار تعمیر کرتا ہے تو کہیں چھت تعمیر کر کے مزدوری کرتا ہے اس سخت دھوپ اور موسم میں، یہ اس موچی کے لیے کیوں نہیں جو ہے اس کا ریلیف ملتا۔ یہ سارے فیصلے کسی بیوروکریٹ کے فائدے کے لیے کیوں ہیں، یہ سارے فیصلے کسی جج کے فائدے کے لیے کیوں ہیں، یہ سارے فیصلے جو ہیں کسی جنرل کے فائدے کے لیے کیوں ہیں، اور یہ سارے فیصلے جو ہیں کسی سینئر پولیس افسر کے فائدے کے لیے کیوں ہیں، اور سیاستدان کیوں مزے لوٹ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ بات آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ سارے سخت فیصلوں کی جو فلم چل رہی ہے پاکستان کے اندر، اور جو آپ کے ایون بڑے طاقتور ادارے ہیں وہ کہتے ہیں گردن پہ ناخن رکھ کے اپنا بجٹ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ جو آپ کے حکمران ہیں ان کے بلینز آف روپیز کے ایسٹس باہر بھی ہیں، یہ کیوں نہیں لاتے یہ جو ایسٹس ہیں واپس؟ ان ایسٹس کے اوپر تو بات بھی نہیں ہے، ان کے اوپر تو کوئی پوچھ گچھ تو بہت دور کی بات، ان کے اوپر انویسٹیگیشن تو بہت دور کی بات، وہ ایک دن کی خبر تھی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ ہاں ختم ہو گئی۔ تو یہ جو سخت فیصلے ہیں یہ عجیب ڈرامہ ہے، یہ صرف عوام کے لیے، یہ عوام کے لیے۔ جی ایسے سب وزیر اعظم بات کر رہے تھے کہ وہ جو ہے 5 وزارتیں کم کی جائیں گے چونکہ اخراجات بہت وسیع ہو گئے نا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ 5 وزارتیں کم کرنے سے آپ اپنی مراد کم نہ کریں، وزارتیں کم کرنے سے اخراجات کم؟ وہ بھی ٹھیک ہے اگر غیر ضروری ہیں وزارتیں آپ کم کر دیں، لیکن وہیں پر اگر آپ دیکھیں تزئین و آرائش کے اوپر آپ کے صدارتی محل کا جو بجٹ ہے اسے بڑھا دیا گیا، اچھا وہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح
اس وقت یہاں کی صورتحال دیکھ لیں کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے، یہاں پنجاب گورنمنٹ کے اندر کیا صورتحال ہے. یہاں گاڑیوں کی خریداری پہ اربوں روپے خرچے جا رہے ہیں، یہاں تزئین و آرائش پر اربوں روپے خرچے جا رہے ہیں. بیوروکریسی کے اوپر آپ اگر پینشن اصلاحات لاتے ہیں تو اس میں ان کے فائدے پہنچائے جاتے ہیں. اگر آپ اس ملک میں کوئی ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ پراپرٹی کے اوپر بات کرتے ہیں تو ایک عام آدمی جو ہے وہ پراپرٹی کی سیل اور پرچیز کے اوپر جو ہے خوب پیسے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے. لیکن جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں، آپ کے جو جرنیلز ہیں، آپ کے جو ایون عسکری اداروں کے لوگ ہیں، ان سب کو اس سے رائٹ دے دی گئی ہے. تو قوم یہ ساری دیکھ رہی ہے کہ یہ کون سے سخت فیصلے ہیں، یہ سارے سخت فیصلے ان کے لیے کیوں ہیں. اچھا یہ تماشا ان کے لیے کیوں لگایا گیا سارا. اور یہ سخت فیصلے میں نے کہا نا، میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا، انہوں نے تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل سرنڈر کر دیا ہے ان طاقتور IMF اداروں کے سامنے. اور یہ سارا کچھ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں IMF کا پروگرام بھی آپ لے لیں، اس میں ایک عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچا. یہ جو پیسہ آ رہا ہے، وہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم نے اتنے سخت فیصلے یا مشکل فیصلے نہ کیے تو ہمیں دوبارہ IMF کے پروگرام میں جانا پڑے گا. یعنی آپ آنے سے پہلے بتا رہے ہیں، آپ اندیا دے رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، ہم دوبارہ یہ کام کرنے کو تیار. یہ دیکھیں مزید کا خیز قسم کے بیانات دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ آخری ہے، اور کبھی کہتے ہیں اچھا اگر ریکوری نہ ہوئی. یعنی ہر طرح یہ لوٹنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوٹ کے جیبیں خالی کرنا چاہتے ہیں. اور جیبیں خالی کر لیں بھی، ٹیکس پہ آپ لے لیں، لیکن اس کا ریٹرن عوام کو دیتے ہیں. دنیا بھر میں ایک نظام ہے ٹیکس کا کہ جب آپ عوام سے ٹیکس لیتے ہیں تو اچھا ایک تو وہ ٹیکس کی جو آپ سمجھے ریشو بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتی لوٹ مار.